اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل محدث اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال فرما رہے ہیں اس کا جس کو شہر والے دیوانہ کہتے ہیں، ننگے سر ننگے پاؤں، جسم پر جو لباس ہے اس کو کئی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ابو بکر شبلی ان کا اسم گرامی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو یہ محدث آگے بڑھے، ان سے مصافحہ کیا، پھر ان سے معانقہ کیا، اپنے گلے سے لگایا، پھر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ کچھ دیر وہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم فاضل محدث وقت کے مفتی علامہ، ایک درویش آیا، فقیر آیا، عاجزی انکساری والا، غربت و افلاس کا مارا، معاشرے میں جس کی قدر نہیں، آپ نے اتنا پروٹوکول دیا، اتنی عزت دی، پڑھانا چھوڑ دیا، اس کی خاطر کھڑے ہو گئے، ہاتھ ملایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، اس میں راز کیا ہے؟ وہ رو پڑے، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، جو کچھ میں نے اپنے نبی کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا میں نے وہی کیا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے رسول کو دیکھا کہ میرے نبی نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی پیار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں رات کو سویا، میں نے خواب میں منظر دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور یہی ابو بکر شبلی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ نبی علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے۔ تمام نبیوں کے امام و سردار ہیں آپ، غلام کے لیے، امتی کے لیے، اس کی دلجوئی حوصلہ افزائی کے لیے آخر کوئی تو کمال ہوگا نا اس کے اندر۔ سبحان اللہ کہ نبیوں کے تاجدار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لے لیا، پھر اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے نبوت سے لگایا، پھر میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کے لال نے ابو بکر شبلی کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جو کچھ اپنے رسول کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا، آج میں نے وہی کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے آخر اس میں راز کیا تھا؟ فرمایا جب وہ چلا گیا تو میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا اس راز سے پردہ اٹھائیے، آپ کے کروڑہ عرب ہاں غلام ہیں، اس غلام کو اتنا پیار؟ فرمایا یہ ہر فرض نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر قرآن کی 2 آیات پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میری شان میں ہیں، اللہ کی توحید میں ہیں، جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، میری نعت بھی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیات ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے بعد 5 بار مجھ پر درود شریف پڑھتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محفل میلاد کا صدقہ یہ آپ کو میں وظیفہ دے کے جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ خوبصورت ترین وظیفہ۔ کسی حافظ قاری سے پوچھ لیجئے کون سا سپارہ ہے، کون سی سورت ہے، اس کی آخری کون سی یہ 2 آیات ہیں، انہیں یاد کر لیجئے اور ہمیشہ کی روٹین بنا لیجئے
کہ ہر فرد نماز پڑھنے کے بعد بقیہ نماز بعد میں پڑھنی ہے، پہلے یہ دو آیات پڑھ کر 5 بار اللہ کے نبی پر، اپنے رسول پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر دینا ہے، اور پھر دیکھیں کہ سب گنبد والے کو آپ پر کتنا پیار آتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے آ جائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا مختصر ترین حصہ، جس کے صرف 3 الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک صرف اتنا پڑھا، کیونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں کہ میں پوری آیت پڑھوں پھر اس کی تشریح کروں اور پھر اس کے اوپر گفتگو کروں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، جو کچھ پہلے پڑھا گیا وہ بھی نعت ہے، لیکن سارا قرآن بھی میرے نبی کی نعت اور ساری حدیثیں بھی میرے نبی کی نعت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ راضی و وقاص خالد صاحب سے میں نے رات جلسے میں ان سے کہا، میں نے کہا کل آپ نے خان صاحب کی ہاں مارکیٹ میں پہلے اللہ کی حمد پڑھنی ہے پھر نبی کی نعت پڑھنی ہے، واہ، کیونکہ یہی طریقہ صحابہ کا تھا کیا بات، کہ نبی علیہ السلام کے بے شمار صحابہ، 32 کے قریب صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کی ظاہری حالت میں آپ کے سامنے نعتیں پڑھا کرتے، جن میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، لیکن جب وہ پڑھنے کے لیے آتے تو اللہ کے نبی فرماتے پہلے میرے رب کی حمد بیان کرو پھر میری نعت بیان کرو۔ اللہ سبحان اللہ، تو یہ سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے عقیدے میں یہ شامل کہ آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی، بے شک نورانیت بھی آپ کی صفت ہے، بشریت بھی یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ میں نے شاید اس اسٹیج پر پتہ نہیں بیان کیا کہ نہیں کیا، لیکن سرکار کا ذکر ہوتا ہے کہ جتنی بار بھی کیا جائے اتنا ہی اچھا لگتا۔ سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام میرے رسول کی بارگاہ میں آئے، کیا بات، میرے نبی نے مسکرا کے پوچھا جبریل آج یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اللہ، کہنے لگا سرکار بہت زیادہ۔ فرمایا پھر بھی بتا تو صحیح۔ کہنے لگا سرکار اللہ نے اپنے نور سے مجھے بنایا، عرش کے پاس 70,000 حجابات عظمت ہیں، چوتھے پردے میں مجھے رکھا، کیا بات، حجاب چہاروں میں مجھے جگہ عطا فرمائی، میں بڑی آرام اور سکون سے رہ رہا تھا کہ ایک دن ایک تارا میری آنکھوں کے سامنے چمکا۔ واہ، میں خود نور ہوں، نوروں کا سردار ہوں، لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ دلربا تھا، کیا بات، دل کش تھا۔ میں نے دیکھا تو میں خود اس پہ فریفتہ ہو گیا، میرا جی چاہتا تھا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، میں اسے دیکھتا رہوں، لیکن اللہ کے محبوب میری آنکھوں سے اوجھل ہو، اللہ، لیکن میرے دل کو تڑپا گیا، میری پیاس کو بڑھا گیا، میرا شوق، میں نے 70,000 سال اس کا انتظار کیا۔ اس تارے کا کتنا انتظار کیا؟ 70,000 سال میں اس کے انتظار میں رہا، یا اللہ پھر وہ جھلکی نظر آئے، وہی تارا نظر آئے۔ اللہ کے محبوب 70,000 سال کے بعد وہ پھر مجھے نظر آئے، کیا بات، میں پھر دیکھتے ہی رہ گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر 70,000 سال کے بعد ایک بار وہ دکھائی دیتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں 72,000 بار اس کی زیارت کی۔ آمنہ کے لال مسکرائے، فرمایا یا جبرائیل و بعزت ربی آنا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ،
زندہ باد۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی۔ اے جابر اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں عالم غیب میں اس نور کا جلوہ دکھایا گیا۔ اللہ نے محفل میلاد کا انعقاد کیا عالم غیب میں۔ ایک محفل میلاد کا انعقاد ہوگا عالم آخرت میں، وہ بھی غیب، وہ بھی غیب۔ یہ عالم شہادت ہے جس کو رب نے میرے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو جس محبوب کے صدقے یہ سب کچھ کھاتے پیتے ہیں، آیا اس محبوب کا ذکر یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو عالم غیب کے اندر رب نے محفل میلاد کا انعقاد کیا مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے۔ قیامت والے دن محفل کا انعقاد ہوگا مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے۔ کیا بات؟ وہاں بتایا گیا دو نشستیں تھیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ مانتے تو ہمارا رب ہے۔ یہ پہلی نشست ختم ہو، ایمان والے چلے جائیں، کافر چلے جائیں، منافق، بے ایمان، گستاخ، بے ادب سب نکل جائیں۔ اب حال میں صرف وہ رہ جائیں جن کے پاس نبوت کا ٹکٹ ہے۔ واہ، نبیوں کے علاوہ کوئی نہ، باقی سب باہر نکل جائیں۔ اب یہاں پر بھی علماء نے کیا لکھا؟ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سکتہ طاری ہو گیا، کوئی جواب نہ دے پایا۔ سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ نے جواب دیا۔ میرے تمہارے رسول کی روح نے کہا بلا، آپ کا جواب سن کر نبیوں کی ارواح نے بلا کہا، نبیوں کا جواب سن کر اس امت محمدیہ نے رب کی ربوبیت کا سب سے پہلے اقرار کیا، اور ان کے اقرار کے بعد سابقہ نبیوں کی امتوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی میرے نبی کی شان اجاگر ہوتی ہے۔ پہلی نشست ختم، اب دوسری نشست سے نبی رہ جائے۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں وحی دے کر، کتاب دے کر، صحیفہ دے کر، شریعت دے کر، منشور دے کر، آئین دے کر، ضابطہ دے کر، اور تم میری توحید، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچاتے رہو، اور اگر تمہاری حیاتی میں میرا حبیب تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ دو کام، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنا دین ختم، اپنی شریعت ختم، اپنا آئین ختم، اپنا منشور ختم، اپنے اصول ختم، اپنے ضابطے قوانین ختم، میرے حبیب پر ایمان لانا پڑے گا، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہر نبی کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ذہن میں سوال آتا، مولا یہ تو بھی جانتا تھا کہ تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو پہلے بھیج کے پہلے ہی واپس لے لینا ہے، کسی نبی کی موجودگی میں اپنے حبیب کو تو نے بھیجنا ہی نہیں، تو پھر ان سے عہد کیوں لیا؟ عہد لیا جاتا ہم جیسے گنہگاروں سے، جس امت کا والی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں روکا جاتا، ہم سے عہد لیا جاتا۔ تو نے عہد بھی ان سے لیا جن کے زمانے میں تو نے بھیجنا ہی نہیں۔ جب عالم تصورات میں یہ سوال ہوتا ہے تو میرے اللہ کی رحمت جواب دیتی ہے
کہ میں یہ تو قبول کر سکتا ہوں کہ کوئی آج مجھے رب مان لے اور دنیا میں جا کے میرے رب ہونے کا انکار کر دے، مجھے منظور ہے، کیونکہ اس کے انکار سے میری الوہیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ لیکن میں یہ گوارا کبھی نہیں کر سکتا کہ کوئی آج میرے حبیب کی نبوت کو مانے اور دنیا میں جا کے انکار کر دے، لہذا ایسے بد نصیبوں سے میں آج عہد لینا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان میں ان پاک ہستیوں سے لے رہا ہوں کہ اگر ان کے سامنے میرا حبیب آئے گا تو یہ فوراً میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں۔ مولا مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تو سارے پہلے آئیں گے، تو یہ کیسی منظر کشی ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے میں نے معراج کی رات رکھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کو معراج کے لیے بلاؤں گا، مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو جمع کروں گا، جب سارے نبی آئیں گے جبریل کو کہوں گا اذان پر، اور میرا نبی امامت کرائے گا، نماز پڑھائے گا، اس وقت میرا حبیب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے سامنے آئے گا۔ اب وہ عالم ارواح والے حلف کی پابندی کرنا ہوگی اور ہر نبی کو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو عالم غیب میں مقام مصطفیٰ بتایا گیا، عالم آخرت میں میلاد کانفرنس ہوگی مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ قیامت کیوں آئے گی تو کیا جواب دیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا جناب قیامت آئے گی حساب و کتاب کے لیے۔ بھئی کیا ضرورت ہے حساب و کتاب کی؟ یہ تو لکھنے والے کافی نہیں، ان کے رجسٹر اللہ تعالیٰ سامنے رکھ لے، جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں چلا جائے، جس کے گناہ زیادہ وہ دوزخ میں۔ چلو ان کی بات بھی چھوڑو، وہ تو علیم و خبیر ہے، سب کو جانتا ہے، اپنے عدل سے جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے، اپنے کرم سے جس کو چاہے جنتی بنا دے۔ ہے کوئی وہاں پہ لیڈری کرنے والا نیتا؟ کوئی کالے بلے لگائے گا، احتجاج کرے گا یا ہڑتال کرے گا؟ وہاں ہوگا کوئی ایسا منظر؟ یا اللہ کیا ضرورت ہے اتنے حساب و کتاب کی کہ تو نے ایک دن 50,000 دن کا بنا دیا اور 4.5 گھنٹے کے اندر پوری کائنات حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا 4.5 گھنٹے میں، اور دن ہے 50,000 کا، تو بقیہ وقت میں کیا ہوگا؟ ملا علی قاری لکھتے ہیں بقیہ سارے وقت میں یا اللہ کی حمد ہوگی یا اس کے حبیب کی نعت ہوا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، یا حمد ہوگی اللہ کی یا نبی کی نعت ہوگی۔ یا اللہ کیا ضرورت ہے پرسرات کی؟ کیا ضرورت ہے میزان کی؟ کیا ضرورت ہے ارے ترازو رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے حوض کوثر کے جام پلانے کی؟ رب العالمین کی رحمت جواب دیتی ہے محبوب اگر میں اپنے انصاف کے تقاضے کے ساتھ دوزخی کو دوزخ میں بھیج دوں، جنتی کو جنت میں بھیج دوں، تو پھر پل صراط پر اپنی امت کے گنہگاروں کو بچاتا ہوا آپ کو کون دیکھے گا؟ اللہ سبحان اللہ۔ حوض کوثر پر آپ کی امت کے پیاسے لوگوں کو جام کوثر پلاتا ہوا آپ کو کون دیکھے گا؟ میزان پر اپنی امت کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کراتا ہوا آپ کو کون دیکھے گا؟ تو قیامت ہوگی مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہاں بتایا گیا اور یہاں دکھایا جائے گا، اور جب وہاں میرے نبی کے نور کو بنایا، یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے جائیے، آج بادشاہ سے لے کر فقیر پیدل چلنے والے تک جس کو بھی رزق مل رہا ہے میرے نبی کے دیدار کے صدقے مل رہا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، اٹھائیے حدیث قندیل، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ جب اللہ نے چاہا کہ اب کائنات میں اس کی جلوہ گری ہو تو تمام ارواح کو جمع کیا، عرش کے پائے کے پاس دائیں جانب روح مصطفیٰ کو مقام محمود پر ٹھہرایا گیا۔ قیامت والے دن پھر وہ ٹھہرایا جائے گا، روحی نور مصطفیٰ
مصطفیٰ نور والی قندیل میں رکھ دیا گیا اور پوری کائنات کی ارواح سے کہا گیا انظروا الی عبدی، ارے میرے عبد خاص کی جانب دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اب ہر ایک نے عالم غیب میں، عالم ارواح میں نور مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کسی کو ماتھا نظر آیا، کسی کو سر کی زیارت ہوئی، کسی کو آنکھیں، کسی کو ہاتھ، کسی کو پاؤں، جس کو جو نظر آیا اسی زیارت کے صدقے اسے دنیا میں منصب عطا کر دیا گیا۔ من نظر الی راسہ صار سلطانا، من نظر الی جبینہ صار امیرا عادلا۔ ہر جملے پہ سبحان اللہ کہنی ہے، کنجوسی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ میں نور مصطفیٰ جو قندیل میں ہے اس کی شان بیان کر رہا ہوں، جس کو آپ بھی دیکھ کر آئے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں، میں ابھی یاد کراتا ہوں آپ کو۔ من نظر الی راسہ صار سلطانا، ومن نظر الی جبینہ صار امیرا عادلا، من نظر الی حاجبہ صار نقاشا، من نظر الی عینہ صار حافظا لکتاب اللہ، من نظر الی اذنہ صار سامعا، من نظر الی خدہ صار عاقلا، من نظر الی انفہ صار طبیبا، من نظر الی لحیتہ صار مجاہدا، من نظر الی شفتہ صار وزیرا، من نظر الی لسانہ صار سفیرا، ومن نظر الی اسنانہ صار جمیلا، ومن نظر الی کفہ صار فیاضا، ومن نظر الی رسائل الاطراف صار کاتبا، ومن نظر الی صدرہ صار عالما مجتہدا، ومن نظر الی ظہرہ صار متواضعا، ومن نظر الی کشہین الی جنبہ صار سیافا، ومن نظر الی بطنہ صار صائما، ومن نظر الی رکبتہ صار راکعا ساجدا، ومن نظر الی ساقہ صار صیادا، ومن نظر الی قدمہ صار ماشیا، ومن نظر ولم ينظر شیئا صار کافرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ دیکھو میرے حبیب نور مصطفیٰ کو، دیکھو نور والی قندیل میں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب وہاں تھے عالم ارواح میں، سب نے دیکھا۔ من نظر الی راسہ صار سلطانا، جس کو نور والی قندیل میں نورانی سر اقدس نظر آیا اسے دنیا میں سلطان بنا دیا گیا۔ ومن نظر الی جبینہ صار امیرا عادلا، جس کو جبین اقدس کی زیارت ہوگی اسے امیر عادل بنا دیا گیا۔ ومن نظر الی عینہ صار حافظا لکتاب اللہ، ارے جس کو نور والی قندیل میں نور مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوئے نورانی آنکھوں کی زیارت ہو گئی اسے دنیا میں قرآن کا حافظ بنا دیا گیا۔ ومن نظر الی حاجبہ صار نقاشا، جس کو میرے رسول کی نورانی ابرو کی زیارت ہوئی اسے نقاش بنا دیا گیا۔ ومن نظر الی خدہ، ارے سارا عاقلہ، جس کو رخساران نبوت کا دیدار ہوا اسے صاحب عقل بنا دیا گیا۔ ومن نظر الی انفہ صار طبیبا، جس کو میرے نبی کی بینی شریف
تکلیف نظر آئی اسے ڈاکٹر حکیم اور طبیب بنا دیا اللہ سبحان اللہ ومن نظر الی اذن سارا سامعہ اور جس کو کانوں کی زیارت ہوئی وہ سامعین میں سے بن گیا کیا بات ہے سبحان نبی کا ذکر سننے والا بن گیا ومن نظر الی لحیتہ سارا مجاہدہ جس کو میرے رسول کی نور والی قندیل میں نورانی ریش مبارک کی زیارت ہوئی اسے جہاد کرنے والا مجاہد فوجی بنا دیا گیا ومن نظر الی شفتہ سارا وزیرہ جس کو لب نظر آئے وہ وزیر بنا دیا گیا ومن نظر الی لسانہ ارے سارا سفیرہ جس کو زبان نظر آئی اسے سفیر بنا دیا گیا ومن نظر الی اسنانہ سارا جلیلہ نور والی قندیل میں تکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے جس کو میرے کریم آقا کے نورانی دانت مبارک نظر آ گئے اسے حسن کا یوسف بنا دیا گیا سبحان اللہ اسے جمیل بنا دیا ومن نظر الی صدرہ سارا عالما مجتہد جس کو سینہ پاک کا دیدار ہوا اسے عالم مجتہد بنا دیا ومن نظر الی اناملہ سارا کاتبہ جن کو انگلیاں نظر آئیں وہ کاتب بن گیا ومن نظر الی کفہ سارا فیاضہ جس کو میرے رسول کی ہتھیلیوں کی زیارت ہوئی اسے سخی وقت کا حاتم فیاض بنا دیا گیا ومن نظر الی بطنہ سارا صائم جس کو میرے رسول کا شکم مبارک نظر آیا اسے روزہ دار بنا دیا گیا سبحان اللہ ومن نظر الی جنبہ سارا سیافہ جس کو میرے رسول کے پہلو نظر آئے انہیں شمشیر شکن بنا دیا گیا ومن نظر الی رکبتہ سارا راکعاً ساجدہ ارے نمازی سن جس کو عالم غیب میں نور والی قندیل میں نور مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوئے گھٹنے نظر آئے اسے دنیا میں رکوع سجدہ کرنے والا نمازی بنا دیا سبحان اللہ ومن نظر الی ساقہ سارا سیادہ جس کو پنڈلیاں نظر آئیں وہ شکاری بنا دیا گیا ومن نظر الی قدمہ ارے سارا غاشیہ جس کو میرے نبی کے نبوت والے قدموں کی زیارت ہوئی وہ پیدل چلنے والا محنت مزدوری کرنے والا بنا دیا گیا بادشاہ سے لے کر پیدل چلنے والے تک پیشے تقسیم ہو گئے مگر ہر رزق کا پیشہ دیدار رسول کے صدقے ملا میرے نبی کی زیارت کے صدقے ملا ہر ایک کو آج مزدور سے لے کر بادشاہ تک جو بھی جہاں بیٹھ کر رزق کھا رہا ہے آمنہ کے لال کی زیارت کے صدقے کھا رہا ہے سبحان اللہ کیا اس کا حق نہیں بنتا یا رسول یا نبی کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ جس نبی کی زیارت کر کے آج رزق کما رہا ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے کم از کم سال میں ایک بار اپنے اسی نبی کا ذکر کر بھی لیا کرے کرا بھی لیا کرے کیا بات کیا بات کیا حق نہیں ہے میں نے رات بھی ایک جملہ بولا تمام علماء کے لیے چیلنج کوئی مفتی عالم کسی مسئلہ کا مجھے آ کر بتا دے کہ نبی کے 1,24,000 صحابہ کے گھروں میں کیا ہوتا تھا کیا بات خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر صحابی کے گھر میں بلا ناغہ میرے نبی کا ذکر ہوا کرتا سبحان اللہ مسجد نبی شریف میں جاتے میرے نبی کو دیکھتے باتیں سنتے گھر آ کے گھر والوں کو جمع کر کے وہی باتیں سنایا کرتے تھے یہ محفل میلاد ہوتی بلا ناغہ محفل میلاد ہر گھر کے اندر تو نورانیت جس کا میں نے ذکر کیا یہ بھی میرے نبی کی صفت ہے اور بشریت بھی میرے نبی کی صفت ہے
تھوڑا سا ذکر میں بشریت کا بھی کر لوں، ہیں 10-15 منٹ ہیں جی، چلے، کیونکہ نورانی پیکر میں نے بیان کیا تو بشری پیکر بھی بیان ہونا چاہیے، موقع کے گواہ سے پوچھنا چاہیے، عینی شاہد سے، مولا علی سے پوچھنا چاہیے، ہند بن ابی حالہ سے پوچھنا چاہیے، عبداللہ بن رواحہ سے پوچھنا چاہیے، حضرت عباس سے پوچھنا چاہیے، حضرت جابر سے پوچھنا چاہیے، حضرت انس سے پوچھنا چاہیے، حضرت حسان سے پوچھنا چاہیے، جو میرے نبی کو ہر وقت دیکھتے تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ نورانی پیکر کا پتہ چل گیا، ذرا بشریت بھی بتا دو کہ بشری پیکر کیسا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کسی کہانی ہم سنتے رہتے، میرا پسندیدہ موضوع یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی کا حلیہ شریف بیان کروں۔ کیا بات ہے، بہت کچھ۔ ان کا عالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے تھے، میں کہتا ہوں میرے رسول ایسے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ رسالت۔ یہ فرق ہے تھے کا اور ہیں کا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں، اور اسی میں پورا دین آ جاتا ہے، اللہ، پورا عشق آ جاتا ہے۔ لیسا بالطویل البائن والا بالکثیر، یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں جو نبی کے صحابہ نے نبی کی تصویر کو دیکھ کے جو بیان کیا وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر پھر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہر جملے پر، میں سمجھوں گا کہ علی پور والے جیسے کنجوس ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہودیوں کی محفل میں یہودیوں کے کسی نبی کا ذکر کروں وہ کتنے خوش ہوں گے، یا تو میں اپنے کریم آقا کا ذکر کر، اپنے اور تمہارے رسول کا ذکر کر۔ آج بھی خوش نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ سال میں ایک بار تو موقع ملتا ہے آیاز مارکیٹ میں، خان صاحب اور ان کے ساتھی راؤ صاحب اور دوسرے احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو اس قدر عظیم و شان محفل آپ کے لیے سجاتے ہیں۔ صحابہ نے میرے نبی کا پیکر بشری بیان کیا، وہ ذرا سنیے، اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر لے جائیے، رات کو عطر لگا کے خوشبو لگا کے باوضو ہو کے سوئیے، پھر دیکھیے کہ نصیب کی آنکھ کیسے جاگتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیسا بالطویل البائن والا بالکثیر، لیسا بالابیض الامحق والا بالآدم، لیسا بالجعد القطط والا بالسبت، کان زخم الراس عظیم الحامہ ابیض الجبین واسع الجبین مقرون الحاجبین دقیق الحاجبین ادعج العینین اکحل العینین اشکل العینین اقن الارنین دقیق الارنین وَلَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ آسَنَا عِبَادَ اللَّهِ شَفَتَيْنِ وَعَلْيَانُهُمْ تَخْرُجُ الْأُذُنَانِ بِبِيَاضِهِمَا مِنْ تَحْتِ تِلْكَ الْغَدَائِرِ كَأَنَّمَا تُوقِدُ الدُّرِّيَّ كَوْكَبُ الدُّرِّيَّ بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کیا بات۔ جب ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ کہو سبحان اللہ، تو میں اندر سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار کن کے سامنے میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میلاد کوئی نہیں۔ قصے کہانیاں بھی مجھے آتی ہیں، شعر شاعری بھی آتی ہے، تو ساری چیزیں ایٹ میں ساری ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں صرف قرآن اور حدیث کی روح سے اپنے نبی کی تصویر آپ کے سامنے پیش کیا کروں۔ بات، کیا بات۔ تصویر مصطفیٰ لے کر جائیے آپ۔ کریم آقا نے السلام کے صحابہ کا کہنا، عظیم الراز عظیم الحامہ زخم الراس، حد اعتدال سے سر نبوت نہ تو چھوٹا تھا نہ بڑا تھا،
اعتدال کے اندر تھا، سرداروں والا سر۔ میرے نبی سے بڑھ کر سردار کون ہو سکتا؟ اللہ، بولیے، میرے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ زخم الراس عظیم الہام کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى انصاف اذنہ ذو غفرہ ذو لمہ ذو جمہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تشریف رکھیں ذرا یہ دیکھیں، میں نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی زلف عنبری کا تصور کیسے پیش کیا۔ ہر آنے والا بہت اہم ہے، لیکن جو میں بیان کروں یہ سب سے اہم ہے۔ ادھر توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں، کسی چودھری صاحب کو چودھراہٹ ملی، مولوی کو مولویت ملی، تو میرے نبی کی غلامی کا صدقہ۔ ہم انہی کا ذکر تھوڑی دیر کے لیے ذرا توجہ سے سن لیں۔ عظیم الہام سر نبوت نہ حد اعتدال سے بڑا ہے نہ حد اعتدال سے چھوٹا موضوع جو سردار کا دکھائی دے۔ صحابہ کرام کا کہنا ابیض الجبین واسع الجبین، میرے کریم آقا کی نبوت والی پیشانی مقدس، کشادہ، وسیع اور چمکدار، تابانی کا عالم رہتا تھا۔ دقیق الحاجبین مقرون الحاجبین، دونوں ابرو مبارک آپس میں قریب تھے، اگر کوئی دور سے دیکھتا تو کہتا یہ ملے ہوئے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کوئی قریب آ کر دیکھتا تو ان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی دکھائی دیتا۔ دقیق الحاجبین، دونوں ابرو رسول ارے باریک تھے، کمان کی طرح، انتہائی حسین و جمیل ہیں۔ میرے نبی کی آنکھوں کے لیے تین صحابہ نے بیان کیے، ادعج العینین، اکحل العینین، اشکل العینین۔ میرے نبی کی ارے نبوت والی آنکھیں، سرمگی آنکھیں، جو سفیدی والا حصہ تھا وہ انتہائی سفید تھا، اشکل تھا۔ اس سفیدی والے حصے میں سرخ ڈورے بھی پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفیدی والے حصے میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ اکحل العینین، آپ ہر وقت یوں لگتا کہ ابھی ابھی سرما ڈال کے آ رہے ہیں۔ کیا بات، ادعج العینین، اور جو سیاہ حصہ تھا وہ کالا سیاہ تھا۔ فی اشفاری ودفن، میرے نبی کی پلکیں دراز تھی۔ اسود الحادقہ، پلکیں دراز بھی تھی اور سیاہ بھی تھی۔ زلفوں کے بارے میں صحابہ نے کیا کیا؟ کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنیہ، تین لفظ آئے یہاں بھی، تین لفظ، ذو لمہ، ذو جمہ، ذو وفرہ۔ تین صحابہ نے تین تصویریں